دوسری رات۔ جب دوسری رات ہوئی تو دنیا زاد نے اپنی بہن شہزاد سے کہا کہ بہن اپنی وہ کہانی سوداگر اور دیو والی پوری کر۔ اس نے کہا بسر و چشم بشرطے کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں کہہ۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ اور اے میرے رہبر آقا، میں نے سنا ہے کہ جب سوداگر نے بچھڑے کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کڑھا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچھڑے کو لے جا کر اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ بڈھا اس قصے کو دیو سے بیان کر رہا تھا اور دیو کو اس عجیب و غریب قصے پر تعجب ہو رہا تھا۔ ہرنی والے بڈھے نے کہا کہ اے دیووں کے سرتاج، یہ باتیں ہو رہی تھیں اور میری چچیری بہن یہ ہرنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ اس بچھڑے کو ذبح کر کیونکہ وہ بہت موٹا تازہ ہے، لیکن میرا دل اس کے ذبح کرنے کے خیال سے کڑتا تھا۔ میں نے چرواہے کو حکم دیا کہ اسے لے جا اور وہ اسے لے کر چلتا ہوا۔ دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے آقا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، کیا اس کے بدلے آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ سنیے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک بڑھیا سے جو میرے یہاں تھی جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے مجھے بچھڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا اور پہلے رونے اور پھر ہنسنے لگی اور کہا کہ ابا، کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ تو میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے؟ میں نے کہا کہ پرایا مرد کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ تو پہلے تو رونے اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچھڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچھڑا بنایا گیا ہے، اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ ہے سبب میرے ہنسنے کا، اور رونے کا سبب اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب ہوا اور ابھی پو نہ پھٹی تھی کہ میں آپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے سے یہ باتیں سنی تو میں اس کے ساتھ باہر نکلا اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں بے پیے مست تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر بچھڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچھڑے کی بابت کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں حضور، وہ آپ کا بیٹا اور آپ کا لخت جگر ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تو اسے اصلی شکل میں لے آئے تو میرا جس قدر مال اور مویشی تیرے باپ کے سپرد ہیں سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ آقا، بغیر دو شرطوں کے مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ دوسری یہ ہے کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر میں بھی جادو کروں اور اسے قید کروں، ورنہ اس کے مکر سے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے کی بیٹی سے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کہ علاوہ اس کے جو تو مانگتی ہے تمام جانور اور مال جو تیرے باپ کی سپردگی میں ہیں سب تیرے ہیں، اور میری چچیری بہن کا خون بھی تیرے لیے مباح ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ایک کٹورا لائی اور اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو بچھڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا کہ اگر تو واقعی بچھڑا ہے اور خدا نے تجھے بچھڑا ہی پیدا کیا ہے تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کر، اور اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچھڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ تجھے خدا کی قسم ہے کہ جو کچھ میری چچیری بہن نے تیرے اور تیری ماں کے ساتھ کیا ہے سب بیان کر۔ اس نے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تیرے نجات دینے والے کو خدا نے اپنے پاس سے بھیجا ہے۔ اے دیو، اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی۔ پھر اس نے میری چچیری بہن کو جادو کے زور سے اس ہرنی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہی اچھی صورت ہے، بری ہوتی تو آنکھوں کو تکلیف پہنچتی۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی رات دن ہمارے ساتھ رہنے لگی، یہاں تک کہ اللہ میاں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا، اور یہی اس شخص کا وطن ہے جس کے
اور تیرے درمیان یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ اس سفر میں نے اپنی چچیری بہن ہرنی کو ساتھ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ شہر بشہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا کہ یہ قصہ عجیب و غریب ہے اور میں نے تہائی خون بخش دیا۔